بھارت کا جہاز ایئر انڈیا کا ایک دفعہ پھر ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور اس حادثے میں کیا ہوا، لینڈنگ کے دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک اور فضائی حادثہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جس میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ جہاز جو ہے ایک کالج کے اوپر گر گیا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جو آئی ہے۔ ایک اور بہت بڑی امبیرسمنٹ انڈیا کے لیے جو ہوئی ہے، وہ جناب ایک بڑا فیصلہ آیا ممبئی ہائی کورٹ کا۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب بھارت کا جہاز ایئر انڈیا کا ایک دفعہ پھر ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور اس حادثے میں کیا ہوا، لینڈنگ کے دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اتنی ابھی ڈیٹیلز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چل کے بھی بتاؤں گا۔ اور ایک اور فضائی حادثہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جس میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یہ جہاز جو ہے ایک کالج کے اوپر گر گیا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جو آئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ نیچے ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہمارے ویڈیوز کے کلپس اور ساتھ ساتھ جیسی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو ہم اس کے لنکس بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور کچھ ایکسکلوسیو کانٹینٹ بھی اس واٹس ایپ چینل کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے، تو لنک ہم اس کا نیچے دے رہے ہیں، آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے ذرا پاکستانی خبریں شیئر کر لیں، اس کے بعد بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی آئیں گے۔ سینٹ کا الیکشن جناب کل رات کے ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ کافی مارا ماری ہوتی رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اسے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ جس طریقے سے میچ فکس کیا گیا سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان، اور ساتھ ہی ساتھ جو ناراض اراکین تھے جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک نیا انقلاب آ گیا ہے اور ورکروں کی سنی جائے گی، بس بہت ہو گیا، برداشت نہیں کیا جائے گا کچھ بھی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ جو ہے وہ جس طرح 7 اپ کے اندر سے گیس لیک ہوتی ہے نا، بالکل اس طرح ٹھنڈا ہو گیا نظام، اور پتہ لگ گیا کہ جناب جو سٹیٹس کو باقی جماعتوں میں چلتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ ادھر بھی ویسے ہی چلے گا۔ بہرحال اب جب سینٹ کا ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد خیبر پختونخوا سے کہ 11 سیٹیں تھیں، پنجاب کی 1 سیٹ تھی، اس میں بھی کل الیکشن ہوا تھا، بھاری اکثریت سے نون لیگ کے جو امیدوار تھے وہ وہاں پہ جیت گئے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جناب سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے سینٹ کے اندر، 26 سیٹیں اب ان کے پاس ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 22 نشستیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کے پاس 20 ہیں۔ حکمراں اتحاد کے پاس جناب 95 کے ایوان میں جو ہے وہ 59 ارکان کی حمایت جو ہے وہ اسے حاصل ہو گئی، اور اس کے مطابق جو حکمراں اتحاد ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی جو ہے وہ آ گئی ہے، اور سینٹ میں ایم کیو کے پاس 3 نشستیں ہیں، بی این پی اور مسلم لیگ قاف کی 1 اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 4، اے این پی کی 3، نیشنل پارٹی کی 1، اور آزاد سینیٹرز کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے میں آپ کو گنا رہا ہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 22 ہیں، میرے خیال میں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف والوں سے پوچھیں گے تو وہ خود بھی کہیں گے سانوں لگتا ہے 22 نہیں ہے گے 22 میں کم ہی ہے، کیونکہ ان میں سے کئیوں کے اوپر خود وہ ایک دوسرے کے اوپر شک کریں گے کہ جناب یہ پتہ نہیں ساڈا ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ آخری وقت میں پلٹا مار جائے گا۔ اچھا، یہ پلٹا جو ہے یہ تو ماشاءاللہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر سیاسی جماعت کے اندر یہ پلٹا گروپ موجود ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ کہنے کے وقت جو ہے وہ کسی وقت بھی پلٹا مار سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور اس کے اندر پورے اپوزیشن کے نمبر پورے تھے، اور پھر وہ جب کھڑے ہوئے ووٹنگ سے پہلے تب وہ پورے تھے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو بیچ میں 14 نے پلٹا مار دیا تھا۔ تو پلٹا جو ہے نا، پلٹا گروپ وہ ہر جماعت کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ بوقت ضرورت ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اینج کر کے دبانا ہے، اور اس کے بعد اس کا ووٹ جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے۔ تو اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے نا، ان کی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، یہ مفادات کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے، یا وراثت کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹیں دیتے ہیں، تو پھر بھگتنا بھی اسی طرح ہی پڑتا ہے۔ اینی ویز، اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے مالاکنڈ سے ایم پی اے شکیل احمد صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا دل بھر گیا اس گندی سیاست سے، خان صاحب کی 29 سالہ جدوجہد اور نظریے کو دفنانے کا کام اپنے آستینوں میں چھپے ہوئے سانپوں سے کروایا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے، میں آگے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، کے خلاف کھل کر آنا ہوگا، ورنہ پھر کھیل ختم سمجھو۔ تو شکیل صاحب کو اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کھیل ختم سمجھو، کھیل بڑی دیر کا ختم ہو چکا ہوا ہے۔ کھیل آپ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جناب فارم 47 جو ہے اس کے جو بینیفیشریز ہیں شاید وہ صرف جو فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ میں ہیں صرف وہ ہیں، حضور اعلیٰ کے پی کے اندر بھی بہت سے فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ فارم 47 والے آتے ہیں تو پھر جب انہیں کہا جاتا ہے بیٹھو تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کہا کھڑے ہو جاؤ تو پھر وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو احساس کیجئے اس بات کا۔
اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب سے آج ملاقات کے لیے جناب پاکستان تحریک انصاف نے یہ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. 6 وکلاء اور 3 رہنماؤں کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے, اور اس میں بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ کے نام شامل ہیں. بیرسٹر علی ظفر, نیاز اللہ نیازی, نعیم حیدر پنچوتا اور ظہیر عباس, ان کے نام جو ہے وہ شامل ہیں. اور آج جو ہے وہ فیملی کی ملاقات کا بھی دن ہے. میں بلکہ چاہوں گا آج جب 2 بہنیں اندر جائیں ملنے کے لیے خان صاحب سے, 2 کو تو الاؤڈ ہوتا ہے نا, تو وہ جو 2 اندر جائیں تو خان صاحب سے رد عمل پھر لے کر آئیے گا. یہ جو سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں نا, یہ جو 6 سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں آپ کے, ان سے پوچھ کے آئیے گا کہ خان صاحب یہ نام جو ہیں وہ 3 ایک بہن یاد کر لیں اور 3 ایک بہن یاد کر لیں, اور جا کے پوچھ لیں کہ جناب یہ 6 جو ہے یہ کیا کرنا ہے, اب اس کا کس کو شو کاز نوٹس دینا ہے, علی امین گھنڈا پور کو دینا ہے یا وہ جو ناراض اراکین ہیں ان کو دینا ہے, کس کو دینا ہے شو کاز نوٹس. تو آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک کے 2 مختلف ایریا سے جو ہے وہ بڑی خوفناک قسم کی فوٹیج آئی ہے. میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو راولپنڈی اسلام آباد, جہاں پہ کل جو ہے جو سید پور کا علاقہ ہے اس میں اس کے نالے میں طغیانی کی وجہ سے جو ہے بڑی تباہی ہوئی اور گاڑیاں اس کے اندر جو وہ بہہ گئی. فوٹیج آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور ایم ڈی واسا کے مطابق راولپنڈی میں نالہ لئی کے کیچمنٹ ایریا سید پور میں سب سے زیادہ 124 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. میں نے پہلے سید پور کہا تھا, وہ سید پور ہے, معذرت کے ساتھ. بارش کے بعد نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 10 فٹ اور گوال منڈی پل پر 5 فٹ ہو گئی. ضلع انتظامیہ نے بتایا کہ غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے سید پور میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو گیا, جس کی وجہ نالے میں ایک گاڑی بھی گر گئی. اچھا, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمیں بتا تو دیا جاتا ہے غیر قانونی کنسٹرکشن, پانی کی گزرگاہوں کے اوپر کنسٹرکشن, بھائی یہ انفارمیشن تو آپ دے دیتے ہیں, اس کے بعد کرتے کیا ہیں اس کا, اس کے بھی تو بتائیں نا. کون یہاں پہ گھر بناتا ہے, کون سا ٹھیکیدار, کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی, کون سے مالکان جو ہیں وہ اس قسم کی کنسٹرکشنز یہاں پہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد نقصان جب ہوتا ہے تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے او ہو ادھروں تو پانی جاندہ سی, یہاں پہ کس طرح بن گیا. تو جب بن رہا ہوتا ہے اس وقت یہ چپ بیٹھے رہتے ہیں, جب بن جاتا ہے تو بعد میں اور نقصان ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ جناب یہ غلط جگہ پہ کنسٹرکشن ہوئی بھی تھی. اور یہ تو ایک ایریا تھا ملک کا. دوسری جگہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی ریلوں میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئیں, اور جس کی وجہ سے جس کے بعد جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں اب تک 3 لاشیں نکالی جا چکی ہیں, اور 15 سے زائد سیاح جو ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں. یہ ذرا فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر دیکھیے گا کہ مطلب کس حد تک تباہی جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے. شارع تھک بابو سر میں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے 4 سیاحوں کو البتہ بچا لیا گیا, جنہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی صورتحال کے باعث چلاس, جھلکٹ روڈ اور شارع قراقرم مختلف مقامات کے اوپر بند ہو گئی, جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. مواصلاتی نظام دھرم برم ہو گیا, اور سیلاب کے باعث ہزاروں سیاح جو ہے وہ پھنس کر رہ گئے ہیں. اچھا, ذہن میں رکھیے گا, یہ جو بابو سر کا ایریا ہے یہ جب تک سنو فال نہیں ہوتی تو تب تک استعمال کیا جاتا ہے گلگت بلتستان کی جانب جانے کے لیے. مطلب ناران, کاغان ناران, اور اس کے بعد یہ بابو سر سے ہوتے ہوئے, میں بھی ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے, تو تب جو ہے وہ اس روٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میں بار بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو بارشوں کا موسم ہوتا ہے پلیز اس میں اوائڈ کیا کریں. اس وقت یہاں پہ ندی نالے جتنے ہیں وہ وہاں پہ بکھر جاتے ہیں, سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. اب یہاں سے میں جانتا ہوں ایک جو بہت بڑا پریشر ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے اوپر, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہوئی ہیں تو چلو جی چھٹیاں منانے کے لیے ان ایریاز کے اندر جائیں. لیکن پھر براہ مہربانی ذرا رسک بھی دیکھ لیجئے کہ کتنا رسکی ہوتا ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ بارش کا موسم آیا ہوا ہے یا بارش ہو رہی ہے تو اٹ از بیٹر کہ آپ رک جائیں وہاں پہ, ہوٹل میں اسٹے کر لیں, مزید آگے ٹریول مت کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ لگتا. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں نا پہاڑی علاقوں کے اندر, یہ کوئی ایک بلاکیج ایریا اوپر ہوگا, وہاں پہ پانی بلڈ اپ ہوتا رہے گا. کبھی کبھار یہ گلیشیئرز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھار یہ بہت زیادہ بڑے پتھروں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور جب وہ پانی کا پریشر پورا بھرپور ہو جاتا ہے تو ایک دم جس طرح ڈیم نہیں برسٹ کرتا, یہ بالکل اس طرح برسٹ کرتا ہے اور پورا بہاتا ہوا سب کچھ جو ہے وہ نیچے لے کر آتا ہے, جس میں درخت بھی ٹوٹتے ہیں, پتھر بھی آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا. ایک دم نہیں ہوتا. یہاں پہ بیسکلی کوئی چیک نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ کسی ایک جگہ کے اوپر بلاکیج ہوئی ہوئی ہے اور وہ ایک دم پھٹ کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے عطا آباد جھیل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی صورتحال ہوئی تھی کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پانی اکٹھا ہو رہا تھا, اور وہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اس کا کچھ جلدی نہ کیا گیا تو یہ برسٹ کر سکتا ہے, اور اس وقت گلگت کے لیے وہ بڑا خطرناک تھا. اینی ویز بات لمبی ہو جائے گی, تو برائے مہربانی جو ٹورسٹ ہیں سب سے پہلے تو اوائڈ کیجئے. میرے خیال میں میں جانتا ہوں کہ وہ بہت سے ہوٹل مالکان جو ہے نا میری اس بات سے ناراض ہوں گے, لیکن پلیز اوائڈ کیا کریں, کیونکہ آپ کی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے.
اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں اگلے چند دنوں میں مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا نے صوبے بھر میں خصوصاً سیاحتی اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی اور کہا ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری انتظامیہ ہر لحاظ سے الرٹ رہے۔ اچھا، اس میں ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، جس ایریا کے اندر جو لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ زیادہ ہے یا ندی نالوں کے بھپر جانے کا خطرہ زیادہ ہے، برائے مہربانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان ایریاز کو مارکنگ کر دے۔ مطلب مثال کے طور پہ کون سے ایریاز جو ہیں وہ گرین ایریاز ہیں جہاں جایا جا سکتا ہے، جہاں پہ ندی نالوں کو، مثال کے طور پہ نتھیا گلی ہے، وہاں پہ ندی نالوں کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو۔ لیکن اگر آپ آ جائیں ٹورڈز سوات ایریا، یا اگر آپ آ جائیں ایون فار کمراٹ ایریا، ناران، آگے ہنزا، چلاس، تتا پانی کا ایریا آتا ہے رائے کوٹ برج سے پہلے، یہ وہ سارے ایریاز ہیں جہاں پہ اکثر اوقات جو ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ان کو گریڈنگ کر دیں تاکہ لوگ جانے سے پہلے ایک دفعہ وہ میپ دیکھ لیں، ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی جس ایریا کے اندر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کتنا خطرہ ہے، تاکہ وہ وہاں جانے کے بجائے ان ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ کم سے کم اس قسم کا نہیں ہے، تاکہ ٹورزم بھی جو ہے وہ پروموٹ ہوتی رہے اور خطرہ بھی جو ہے وہ ٹل جائے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کا جو ایک واقعہ پیش آیا تھا 2 افراد کو جس میں جرگے کے حکم کے مطابق جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، اس کی چند مزید ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور ڈان نے سے رپورٹ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈگاری کا علاقہ ہے اور عید سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جہاں پہ جو خاتون ہے اس کا نام بتایا گیا ہے بانو ستکزئی اور احسان اللہ سمالانی، ان کے بارے میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اس طرح قتل کیا گیا۔ ان دونوں کی باڈیز جو ہیں وہ دوبارہ ریکور کی گئیں، قبر کشائی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو خاتون تھیں انہیں 7 گولیاں ماری گئیں اور جو مرد تھا انہیں 9 گولیاں ماری گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، اور یہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار شیر باز ستکزئی کو گرفتار کیا گیا، اسے عدالت میں پیش کیا گیا، 1 روزہ ریمانڈ جو ہے اس کا مانگا گیا۔ اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہو رہی تھی کہ صرف 1 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اس سردار کا جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 4 بھائی اور 2 محافظ ان کا بھی جو ہے انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس واقعے کا نوٹس اب لے لیا ہے۔ کل پریس کانفرنس کر رہے تھے بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، تو اس گفتگو کے دوران جو ہے انہوں نے ایک موقع کے اوپر آ کے بات کہی کہ جی یہ میں ذرا ایک چیز کی فیکچول کریکشن کر دوں، وہ یہ ہے کہ جناب یہ دونوں افراد جو ہیں مرد اور خاتون جو ہیں یہ شادی شدہ نہیں تھے، مطلب یہ آپس میں شادی شدہ نہیں تھے، یہ دونوں ویسے شادی شدہ تھے اور دونوں کے بچے وغیرہ بھی تھے۔ تو اس کے بعد ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو یہ چیز مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، آئی مین آپ اس طرح کی بات کر کے جیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں وکٹم بلیمنگ یہاں پہ نہیں کر رہا، لیکن میں فیکچولی صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ اب اس کے مختلف اکاؤنٹس ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں ایک جرنلسٹ کی، میں جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کی رپورٹنگ دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ وہ رپورٹ کریں، ذہن میں رکھیے کہ میں نہیں بتا رہا، یہ انہوں نے رپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو ہے یہ ایکچولی وہ گئی تھی یہاں سے اس شخص کے ساتھ، لیکن اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد جو ہے یہ اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس آ گئی تھی اور یہ دوبارہ نارمل لائف جو ہے وہ گزر رہی تھی، لیکن یہ جو آدمی ہے یہ اپنے گھر پہ واپس نہیں آیا تھا، اور عید سے چند دن پہلے جب یہ واپس آیا تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا اور اس کے بعد اسے پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد جرگہ بیٹھا اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو کسی صورت بھی کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات جو ہے وہ قتل کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتی، کسی صورت نہیں کر سکتی، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ آپ کا کسی کے ساتھ اگر نہیں بن رہا، آپ بے شک اپنی زندگی گزارنے کا آپ کو رائٹ ہے، آپ بے شک الگ ہو جائیے، واٹ ایور از دا کنڈیشن، آپ الگ ہو جائیے، اور وہ ہر شخص کا اپنی اس کی زندگی ہے، وہ جس طرح مرضی گزارنا چاہے، لیکن کہ ایک جرگہ بیٹھ کے 10-12 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد آپ کو اس کی کیا سزا دی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو بار بار اس تصویر کو دیکھ کے، وہ جو ویڈیو آئی میں اس کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ 10-12 مرد جو ہے وہ بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور بندوقیں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت بڑے مطلب فنِ خان بن رہے ہیں، کتنے بہادر بن رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز، مطلب میرے خیال میں تو ایک شخص جو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا نا، جو اس چیز کے اندر انوالوڈ ہے، ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ایک چیز
دوسری بات ایک اور چیز میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا, اور یہ ناؤ دس از اسپیسیفکلی فار دوز پیپل جن کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے, اسلام آباد سے, یا ایون فار دیٹ میٹر سندھ سے ہے. بہت سے لوگ اس چیز کو نا بلوچستان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ جی بلوچ ٹریڈیشن ہے, بلوچستان میں بلوچوں نے یہ کیا, بلوچوں نے. پلیز میری نظر میں اس چیز کو پلیز بلوچستان کے ساتھ ایسوسیٹ مت کریں. یہ اگر ایک گھٹیا حرکت ہے, ایک فضول حرکت ہے, تو یہ قبائلی سسٹم کی وجہ سے ہے, یہ قبائلی روایات کی وجہ سے. دونوں میں ایک فرق ہے. جب ہم بلوچستان کہتے ہیں نا, تو بلوچستان میں آپ پورے بلوچستان کو جو ہے وہ ایک ہی سانچے میں ڈال دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میری اپنی مطلب میری مدر کا تعلق بلوچستان سے ہے, بلوچستان کے ٹریڈیشنز کو ہم بھی جانتے ہیں. کوئی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, کسی صورت نہیں کر سکتا. کوئی وہاں پہ پڑھے لکھے آزاد خیال لوگ موجود ہیں جو کبھی بھی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہاں, قبائلی نظام کے اندر اس قسم کی جو ہے نا وہ دقیانوسی اور فضول قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, اس کو کرٹیسائز کیجیے, ان سرداروں کو کرٹیسائز کیجیے, ان کے بنائے ہوئے جرگوں کو کرٹیسائز کیجیے. بلوچستان کو, پورے بلوچستان کو جو ہے ایک ہی سانچے میں مت ڈھالیں. دس نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ انڈیا کے حوالے سے جناب ایک اور حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, اور دوبارہ ایئر انڈیا کا ہی جہاز ہے. اور اس مرتبہ ہوا کیا ہے کہ ممبئی ایئرپورٹ کے اوپر کل ایئر انڈیا کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کرتے کرتے رن وے سے ہی پھسل گیا, اور رن وے سے پھسل کے آگے نکل گیا. مطلب اس کے 3 ٹائر جو ہے وہ برسٹ کر گئے, اور وجہ جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی, یہاں پہ بھی شدید بارشیں تھیں جس کی وجہ سے ہوا. انجن کو جو ہے وہ, اس کا جو انجن تھا جہاز کا, اس کو نقصان پہنچا ہے, اور یہ تصویر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. البتہ جو ایک خبر یہ تھی کہ مسافر جو ہیں وہ محفوظ رہے, ورنہ لاسٹ ٹائم آپ جانتے ہیں کتنا بڑا یہ حادثہ ہوا تھا. اس مرتبہ مسافروں کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی. البتہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے, کیونکہ اب تو مجھے لگتا ہے مجھے ہر ہفتے ہی میں کوئی نہ کوئی, یا ان کا جہاز خراب ہوتا ہے یا گر جاتا ہے, یا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, مجھے اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑتا ہے. اور اب مجھے تو لگتا ہے میں تو 2-3 دن گزر جائے نا, تو میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں بھائی ذرا دیکھ لینا سب ٹھیک ہے, تو وہ ٹھک کر کے پھر کوئی خبر آ جاتی ہے, لو جی اب یہ والا ہو گیا ہے. اب کبھی کسی جہاز سے پرندہ ٹکرا جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے, کبھی وہ وار پلین گر جاتا ہے. مجھے تو بلکہ ایز اے میٹر میں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جب سے انہوں نے آپریشن سندور کیا ہے نا, وہ اس کے بعد ان کا اور نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن مطلب پوری دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ تھوڑے جہاز نے کہ رکشے نے, مطلب ہر وقت ان کو ایکسیڈنٹس ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. البتہ ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے کل, اور وہ بڑا افسوسناک تھا. ڈھاکہ میں ایئر فورس کا تربیتی طیارہ جو ہے وہ ایک کالج کے اوپر گر گیا, اور اس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف برن اینڈ پلاسٹک سرجری کے ایک ڈاکٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ حادثے میں جھلسنے والے بچوں سمیت 50 سے زائد افراد جو ہے وہ ہسپتال انہیں لایا گیا ہے. اور شمالی علاقے اترا میں واقع مائل سٹون اسکول اینڈ کالج میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور بنگلہ دیش ایئر فورس کا F-7 BGI تربیتی طیارہ جو ہے وہ اترا میں گر کر تباہ ہوا ہے, اور یہ طیارہ دوپہر 1:06 پرواز کے لیے روانہ ہوا تھا. حادثے کے فوراً بعد کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لان کے قریب بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے, اور آسمان کی طرف دھوئیں کے گھنے بادل بھی جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں, جبکہ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اور فائر فائٹرز تباہ شدہ طیارے پر پانی پھینک رہے تھے. فوٹیج میں جو ایک عمارت سے ٹکرا گیا تھا جس سے لوہے کی گرل کو نقصان پہنچا, اور عمارت میں جو ہے بہت بڑا شگاف بھی پڑ گیا. تو کافی مطلب زیادہ نقصان ہوا ہے. اسپیشلی ظاہری بات ہے ایک سویلین آبادی کے اوپر اگر کوئی اس طرح لڑاکا طیارہ گر جائے تو وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. ایک اور بہت بڑی امبیرسمنٹ انڈیا کے لیے جو ہوئی ہے وہ جناب ایک بڑا فیصلہ آیا ممبئی ہائی کورٹ کا. اور وہ معاملہ کیا ہے کہ 2006 میں, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. ممبئی ہائی کورٹ میں 2006 میں ممبئی لوکل ٹرین دھماکہ کیس ہے, یہ بڑا مشہور کیس تھا 2006 میں. اور اس میں کوئی تقریباً لوکل ٹرینوں میں 11 منٹ کے اندر جو ہے وہ 7 دھماکے اکٹھے ہوئے تھے. اس وقت بہت بڑی خبر تھی یہ کہ مطلب 7 دھماکے ٹرینوں کے اندر اکٹھے ہوں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پریشر کوکر بامز جو ہیں وہ رکھے گئے تھے فرسٹ کلاس ڈبوں کے اندر, ٹرینوں کے فرسٹ کلاس ڈبوں کے اندر, جس میں 189 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 824 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. اب اس کے نتیجے میں 12 ملزمان جو ہیں وہ ان کو مختلف سزائیں دی گئی تھیں. اور 2006 سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیس چل رہا تھا, یعنی اس کیس کو چلتے ہوئے تقریباً کوئی 19 سال ہو چکے ہوئے تھے. اب اس ساری چیز کے بعد جو ہے وہ ممبئی ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جی استغاثہ تمام ملزمان کے خلاف اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے, اور ان تمام ملزمان کو اس میں سے بری کر دیا گیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تمام ملزمان جنہیں گرفتار کیا گیا تھا یہ لوگ مسلمان تھے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے. کورٹ نے جو ہے وہ
کہا کہ جی استغاثہ یہ واضح نہ کر سکا کہ کس قسم کا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. اعترافی بیانات صداقت کے معیار پر پورا نہیں اترتے. عدالت نے مبینہ اعترافات سے قبل ملزمان پر تشدد کے دفاعی دلائل کو قبول کیا اور شناختی پریڈ کو مناسب اتھارٹی کی عدم موجودگی کے باعث جو ہے مسترد کر دیا. اسی طرح ان گواہوں کے بیانات کو بھی ناقابل اعتبار قرار دیا جنہوں نے دوران سمان ملزمان کی شناخت کی تھی. اور اس مقدمے میں مہاراشٹرا کنٹرول آف آرگنائز کرائم ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے ستمبر 2015 میں 12 افراد کو جو ہے وہ مجرم قرار دیا تھا. اور مطلب پہلے تو ان کے 2006 سے گرفتاریاں ہوتی ہیں, 2015 میں جا کے ان کو سزائیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد 2025 میں جا کے انہیں بری کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے سال لگ گئے ان لوگوں کو انصاف لینے کے اندر کہ ان کے اگینسٹ جو ایکچولی کیس بلڈ اپ کیا ہوا تھا وہ کیس ہی فلاٹ تھا. تو اب ظاہری بات ہے جہاں پہ بات مسلمانوں کی آتی ہے تو ایک منٹ میں جو ہے ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اب کتنے سالوں کے بعد جا کے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح وہاں سے انصاف ملا ہے. میں کل انڈین ٹیلی ویژنس کی ٹرانسمیشنز دیکھ رہا تھا تو وہ خود اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جناب کتنا فلاڈ ہمارا جوڈیشل سسٹم. ویسے ساڈا بھی کوئی مطلب چند ورگا نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی بہت برے حالات ہیں. کئی سالوں کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ انصاف ملتا ہے جا کے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.